नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम आज अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह इस मार्फा की अक़साम हमने सीखी थी लेक्चर नंबर 3 में। उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से अस्मा मारिफा होते हैं। इस्म आलम, अस्मा ज़मीर, इस्म इशारा, इस्म मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम, मुनादा और मुज़ाफ इलल मारिफा। तो मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि 1 बाय 1 हम इनको इंशाल्लाह सीखेंगे। इस्म अलम जब हमने जुमला इस्मिया बनाया मुरक्कब ताम, तो जुमला इस्मिया में हमने मुब्तदा की जगह पर इस्म अलम को रखकर जुमले बनाए थे। क्योंकि मुब्तदा मारिफा होता है तो इस्म अलम मारिफा है, इसलिए हम इस्म अलम को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमले बना सकते हैं। तो हमने फातिमा, ज़ैनब, मरियम, ज़ैद, हामिद मुख्तलिफ नाम रखकर हमने मुब्तदा की जगह पर ये नाम रखकर जुमले बनाए थे। फिर हमने मुअर्रफ बिल नाम को भी मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमले बनाए। हमने सीखा कि अल किताब, अल कलम और अर्रजुल, ठीक है, इस तरह के अलिफ मुअर्रफ बिल नाम वाले जो अस्मा थे वो हमने मुब्तदा की जगह पर रखकर हमने उसके जुमले बनाए। अब 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह इनको सीखेंगे भी और फिर इनको मुब्तदा की जगह पर रख कर जुमले भी बनाएंगे, क्योंकि ये मुब्तदा बन सकते हैं, ये सब मारिफा हैं और मुब्तदा मारिफा होता है। अब आज हम इंशाल्लाह जो सीखने वाले हैं वो है इस्म इशारा। आज हम इंशाल्लाह अस्माए इशारा सीखेंगे, यानी अरबी में इशारा करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हाजा, हाज़िही, ज़ालिका, तिलका, ठीक है। ये तो मिसाल के लिए चंद अल्फाज यहाँ लिखे गए थे, जबकि इनका प्रॉपर एक पूरा चार्ट होता है जो याद करना होता है, ठीक है। जिस तरह देखें, उर्दू जुबान में हम इशारा करने के लिए कहते हैं ना, ये लड़की, वो किताब, ये और वो जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और इंग्लिश में हम कहते हैं दिस बुक, दैट गर्ल, ठीक है। दिस और दैट और दीज जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अरबी जुबान में भी कुछ इशारे के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहते हैं अस्माए इशारा। तो अस्माए इशारा मारिफा होते हैं। जब हम इनका पूरा एक मुकम्मल चार्ट सीख लेंगे तो ये मारिफा होते हैं, तो यानी फिर ये मुब्तदा की जगह पर रख कर जुमले इनके बनाए जा सकते हैं, यानी अस्माए इशारा मुब्तदा बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंशाल्लाह इनके इसका चार्ट सीखेंगे। जी, अस्माए इशारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अस्माए इशारा का एक मुकम्मल चार्ट है। वाहिद अस्मा के लिए, यानी अगर हम किसी वाहिद को एक की तरफ इशारा कर रहे हैं तो कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे। अगर हम मुसन्ना यानी दो की तरफ इशारा कर रहे हैं तो कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे, और अगर हम जमा की बात कर रहे हैं, जमा की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुज़क्कर के लिए अलग से हैं और मुअन्नस के लिए अलग से हैं। करीब का अलग से है और दूर का अलग से है। सबसे पहले हम करीब के लिए देख लेते हैं, मुज़क्कर के लिए, ठीक है। मुज़क्कर इस्म, अब ये बात भी ज़हन में रहे कि यहाँ पर अगर मुज़क्कर की बात हो रही है तो सिर्फ यहाँ पर मेल कैटेगरीज में आने वाले, यानी सिर्फ किसी मेल, यानी किसी, आप ये समझ लें कि किसी आदमी की तरफ सिर्फ ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे इशारा करते हुए, बल्कि मुज़क्कर अस्मा जितने भी हैं, हम पीछे सीख चुके हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की कैटेगरीज, ठीक है। तो मुज़क्कर जैसे, अगर किताब अरबी में मुज़क्कर ट्रीट होता है, ठीक है, किताबुन जो इस्म है वो मुज़क्कर ट्रीट होता है, तो उसके लिए भी सेम यही सारे अल्फाज इस्तेमाल होंगे। राजुल के लिए भी यही अल्फाज इस्तेमाल होंगे। कुर्सी जो है वो अरबी जुबान में मुज़क्कर ट्रीट होती है, मुज़क्कर इस्म है, तो उसके लिए भी ये सारे मुज़क्कर वाले ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है, ये बात क्लियर रहे। इसी तरह कलम है तो वो भी मुज़क्कर इस्म है, तो उसके लिए भी ये मुज़क्कर वाले अस्मा ही सारे इशारे जो हैं
وہ استعمال ہوں گے. تو اگر کسی مذکر قریب کو ہم اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے واحد کے لیے حاذا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ رفع نصب جر میں تینوں میں حاذا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ساتھ ساتھ ان کے اعراب بھی کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا نا کہ رفع نصب جر اعراب کی 3 حالتیں، تو یہ مبنی ہوتے ہیں یعنی تینوں حالتوں میں سیم رہتے ہیں. حاذا رفع نصب جر میں سیم رہے گا. مثنیٰ میں اگر ہم دو مذکر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قریب والے، ٹھیک ہے، تو وہ رفع میں حاذانی ہوں گے، اور جب نصب اور جر میں ہم ان کا استعمال کریں گے تو وہ حاذینی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے حاذینی، یعنی نصب کے لیے بھی حاذینی، جر کے لیے بھی حاذینی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم کسی مذکر قریب جمع کے لیے استعمال کریں تو اشارہ استعمال ہوگا ہاؤلائی. رفع نصب جر میں یہ تینوں یہ سیم رہتے ہیں، ہاؤلائی. ٹھیک ہے، ہاذا یہ، ہاذانی یہ دو، ہاذانی کا بھی مطلب ہے یہ دو، اور ہاؤلائی یہ سب. ٹھیک ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہے مونس. مونس قریب کے لیے ہاذی کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک عورت، ٹھیک ہے، یہ ایک اگر یہ باغ، ٹھیک ہے، جنتن جو ہے وہ مونس اسم ہے کیونکہ گولتا آ رہی ہے، تو اس کے لیے بھی حاذی آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مثنیٰ کے میں جو مونس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے ہاتانی اور ہاتینی. ٹھیک ہے، ہاتانی مثنیٰ میں یہ رفع کی حالت میں آئے گا، اور نصب اور جر کی حالت میں ہاتینی. جمع کی حالت میں ہاؤلائی، یہ دونوں سیم رہتے ہیں. یعنی دیکھیں مذکر اور مونس کے لیے یہ دونوں قریب کے اشارے سیم استعمال ہوتے ہیں جمع میں. ٹھیک ہے، اور رفع نصب جر میں بھی یہ سیم ہی رہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں اب دور کے اشارہ، اگر ہم کسی یعنی وہ کے لیے ہم جب استعمال کریں گے تو مذکر کے لیے ذالک آتا ہے واحد. ٹھیک ہے، اور اگر ہم دو کی بات کریں تو رفع میں ذانی کا، اور نصب اور جر میں زینی کا، اور دور جمع کے لیے الائی کا. ٹھیک، اسی طرح آگے مونس کے لیے تل کا یعنی وہ. ٹھیک ہے، مونس کے لیے، مونس اسم کے لیے. اور مثنیٰ رفع تانی کا، تینی کا، نصب اور جر میں تینی کا، اور جمع میں الائی کا. ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں جمع کے دور کے بھی اور قریب کے بھی مونس اور مذکر دونوں کے لیے سیم آتے ہیں. تو یاد رہے. ٹھیک ہے، اوپر میں نے ان کے اعراب بھی لکھ دیے ہیں کہ رفع نصب جر میں ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا تینوں حالتوں میں سیم رہیں گے. رفع نصب جر میں جو جمع کے ہیں ہاؤلائی، ہاؤلائی، اولائکا، اولائکا، یہ سیم رہیں گے. صرف مثنیٰ کے چینج ہوتے ہیں، ہاذانی اور ہاذینی، ہاتانی، ہاتینی، رانکا، زینکا، تانکا، تینکا. ٹھیک ہے، جب انشاءاللہ ہم یہ چارٹ یاد کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ ان کے جملے بنانا. ٹھیک ہے، تو اب یہ چارٹ سب سے پہلے ہم اچھے سے یاد کریں گے. ٹھیک ہے، کہ دور کے اور قریب کے کون کون سے اشارے ہیں، مذکر کے لیے کون سا ہے اور مونس کے لیے کون سا ہے، واحد کے لیے کون سا ہے، مثنیٰ اور جمع کے لیے کون سا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ جب یہ چارٹ مکمل اچھے سے یاد ہو جائے گا تو پھر اب ہم چلتے ہیں اسماء اشارہ بطور مبتدا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، تو جس طرح ہم نے اسم علم کو اور معرف باللام کو کے جملے بنائے تھے، یعنی انہیں مبتدا کی جگہ پر رکھا تھا اور پھر ہم نے ان کے جملہ اسمیہ بنائے تھے، اسی طرح ہم اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر بھی جملے بنا سکتے ہیں، کیونکہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں مذکر ہے نا، تو مذکر کے لیے اب جیسے یہ دیکھیں ایک جملہ ہے، یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ اسمیہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مبتدا اور خبر کو، جو بنیادی اجزاء ہیں جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، سب سے پہلے ہم مبتدا کو الگ کریں گے اور پھر خبر کو الگ کریں گے. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے، یہ اشارہ جو ہے یہ بن رہا ہے مبتدا، یہ مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ مسلمان ہے. تو مبتدا ہو گیا یہ، اور خبر ہمارے پاس کیا آ گئی، مسلمان ہے.
ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہے کی تو عربی میں کوئی عربی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لفظ ہے کہ عربی کوئی عربی نہیں ہے. مبتدا اور خبر یعنی مبتدا کا معرفہ ہونا اور خبر کا نکرہ ہونا ہی اس میں ہے کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے. تو سب سے اب دیکھیں, جب ہم نے مبتدا اور خبر کو الگ الگ کر لیا تو اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان یعنی یہ ایک واحد کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ مذکر کی. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے اسی لیے اوپر مذکر دکھ دیا کہ ہمارا اشارہ مذکر کی طرف ہے. تو ہم کون سا یہاں پر اشارہ لے کر آئیں گے؟ یہ کے لیے قریب کا اشارہ یہ ہے, اور مذکر کا اور واحد کا. تو وہ کون سا؟ ہاذا. ٹھیک ہے, ہاذا یہ مبتدا ہو گیا ہمارا. اس کے بعد اب خبر ہم نے لکھنی ہے مسلمان ہے. تو مسلمان کیونکہ اب خبر نکرہ ہوتی ہے تو ہم یہ لکھیں گے مسلمون. ہاذا مسلمون, یہ ایک پورا مکمل جملہ بن گیا ہمارا. یہ مسلمان ہے, ہاذا مسلمون. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں, یہ دونوں مسلمان ہیں. اب دو کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہم پہلے مبتدا الگ کریں گے اور خبر الگ کریں گے. مبتدا ہے ہمارا یہ دونوں. ٹھیک ہے, یعنی دو کی بات ہو رہی ہے. یہ ہو گیا ہمارا مبتدا. اس کو میں میم سے پریزنٹ کروں گی, اس کو پرومیننٹ کروں گی میم سے, اور خبر کو میں لکھوں گی خا سے. ٹھیک ہے, ذرا شارٹ فارم میں اس کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میم یہ ہو گیا ہمارا مبتدا یہ دونوں, اور خبر ہماری کیا ہے؟ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اب قریب کا اشارہ لکھنا ہے ہم نے, اور دو کی طرف اشارہ ہے. تو یاد رہے, اور ہم نے لکھنا بھی رفع کے کیونکہ مرفوع ہوتا ہے مبتدا, تو ہم رفع, یہ یاد رہے کہ ہم جو رفع کے اشارے ہیں وہ استعمال کریں گے. اب ہاذا جو ہے وہ تو تینوں حالتوں میں سیم رہتا ہے, ہاذا ہاذا ہاذا. ٹھیک ہے, لیکن جب دو کے لیے ہم اشارہ استعمال کریں گے تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہاذانی اور ہاذینی استعمال ہوتے ہیں. تو ہاذانی جو رفع والا ہے وہ استعمال کریں گے, ہاذینی یہاں استعمال نہیں ہوگا کیونکہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ دونوں یعنی ہاذانی. اب آگے مسلمان ہیں. اب دیکھیں دو کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہاں پر ہم مسلمون نہیں لکھیں گے بلکہ لکھیں گے مسلمون کی مثنیٰ بنائیں گے تو آنی ساؤنڈ سے بنتی ہے رفع حالت میں. تو ہاذانی مسلمانی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا مکمل جملہ ہو گیا, یہ دونوں مسلمان ہیں. اس کے بعد ہے یہ سب مسلمان ہیں. اب یہاں بھی ہم سب سے پہلے مبتدا الگ کریں گے. یہ ہو گیا ہمارا مبتدا میم سے, اور یہ ہو گئی ہماری خبر مسلمان ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ مسلمان ہیں, ان کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے. تو یہ سب, اب یہ سب جمع کے لیے ہمارے پاس اشارہ تھا ہاؤلائی. ٹھیک ہے, سب کے لیے. تو مسلمان ہیں, پہلے ہم لکھیں گے ہاؤلائی, سب مسلمان ہیں. اب مسلمان کی جمع کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان کی جب ہم جمع بناتے ہیں تو اونا اور اینا ساؤنڈ سے بناتے ہیں. تو رفع میں اونا ساؤنڈ ہوتی ہے. تو مسلمون سے مسلمونا, ہاؤلائی مسلمونا. یعنی اس میں اب دیکھیں پہلے جملے میں واحد مسلم مذکر کی بات ہو رہی ہے, یہ مسلمان ہے ہاذا مسلمون. یہ دونوں مسلمان ہیں ہاذانی مسلمانی. یہ سب مسلمان ہیں ہاؤلائی مسلمون. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ پریکٹس کے لیے آپ کو سب جملے بتائے جا رہے ہیں. اب مؤنث کے لیے یہ مسلمان ہے. اب یاد رہے کہ یہاں پر جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عورت مسلمان ہے, یہ مرد مسلمان ہے. ہم نارملی کہتے ہیں اشارہ کر کے کہ یہ مسلمان ہے. تو لیکن اشارہ ہمارا جس کی طرف ہوگا وہی ہم اسم اشارہ استعمال کریں گے. تو یہاں پر میں نے اسی لیے یہاں پر یہ مرد مسلمان ہے یا یہ عورت مسلمان, عورت اور مرد کو ایڈ نہیں کیا. آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے مذکر اور مؤنث اوپر لکھ دیا کہ یہاں پر ہم کون سے اسماء اشارہ استعمال کریں گے. اب دیکھیں یہ, اب مبتدا کو ہم نے الگ کر دیا, اب ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو یہ مبتدا ہمارا الگ ہو گیا, وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے, اور یہ خبر ہو گئی ہماری. ٹھیک ہے, تو اب مؤنث قریب ہے, یہ قریب کے لیے ہوتا ہے, تو ہم اس کے لیے ہاذہی مسلمان ہے. ٹھیک ہے, مسلمون سے اب ہم اس کی مؤنث بنائیں گے تو وہ بن جائے گی مسلمتن, ہاذہی مسلمتن. اسی طرح آگے دیکھیں یہ دونوں مسلمان ہیں, یعنی یہ عورتوں کی طرف اشارہ ہے یا کسی بھی مؤنث اسم کی طرف اشارہ ہے. تو ٹھیک ہے, یہ دونوں مسلمان ہیں. تو اب اس کے لیے جو دو کے لیے اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ ہاں تانی. ہاں تانی.
अब मुस्लिमातुन से हम इसकी पहले मुसन्ना बनाएंगे, और मुस्लिमातुन से मुस्लिमा तानी, ठीक है, मुस्लिमा तानी और मुस्लिमा तईनी बनता है। हम रफा हालत का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। हातानी मुस्लिमा तानी। इसी तरह ये सब मुसलमान हैं, यानी ये सब औरतें मुसलमान हैं, तो जमा के लिए हाउलाई का इशारा आता है, हाउलाई। अब मुसलमान हैं जमा के लिए, तो मुस्लिमातानी से ये मुस्लिमातुन, ठीक है, ये सब जमा और मुसन्ना बनाने हमने सीखे हुए हैं, इसलिए इस पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई हैं कि अब हम किसी की तरफ इशारा करके तो अपने जुमला इस्मिया कैसे बना सकते हैं, ठीक है, यानी अस्माए इशारा को मुब्तदा की जगह पर रखकर और फिर आगे खबर जो है नकीरा होगी और हमारे जुमले बन जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अब एक जो जरूरी चीज आपको बतानी है, ये जरूरी नोट देख लें कि ये 2 सर्कल्स हैं, इनको थोड़ा सा समझ लें, मजीद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 सीखते जाएंगे। लेकिन आपको याद है कि जब हमने जुमला इस्मिया को मेन बनाना सीखा था, तो उसमें एक जरूरी पॉइंट पड़ा था कि अगर हमारा मुब्तदा गैर आकिल की जमा है, ये देखिए, अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा होगी तो खबर, ये देखिए, ये खबर क्या आएगी, वाहिद मुअन्नस आएगी। आपको याद है ना, ये हमने सीखा था, जैसे मिसाल के तौर पर था अल कुतुबु, ठीक है, अल कुतुबु यानी किताबें, अल कुतुबु नहीं है, तो अल कुतुबु के साथ हम जदीदतुन लगाएंगे, वाहिद मुअन्नस की खबर लगाई हमने, किताबें नहीं हैं, अल कुतुबु जदीदतुन। इसी तरह ये याद रहे कि जब मुशारुन इलई, मुशारुन इलई हम देखेंगे इंशाल्लाह कि वो क्या होता है, ठीक है, अगर मुशारुन इलई भी गैर आकिल की जमा होगी तो इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा। अभी जो बाकी की चीजें हैं, खबर, मौसूफ, सिला, फाइल, इसको आप छोड़ दें, जब 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे तो तब मैं आपको ये सर्कल और ये चार्ट दोबारा दिखाऊंगी। अभी हम क्योंकि इस्माए इशारा पढ़ रहे हैं और हम मुब्तदा और खबर के मुतल्लिक पढ़ रहे हैं, तो याद रहे कि ये पॉइंट ना सबके साथ आता है कि जब भी गैर आकिल की जमा होगी तो उसके ऑपोजिट जो आएगा वो वाहिद मुअन्नस होगा। ये चीज बस आपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये देखें, अब मुब्तदा गैर आकिल की जमा है तो उसके ऑपोजिट खबर आती है ना, तो वो क्या होगी, वाहिद मुअन्नस होगी। अब मुशारुन इलई, मुशारुन इलई दरअसल उसको कहते हैं जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, तो ठीक है, अब जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो अगर गैर आकिल की जमा होगी तो उसके लिए इशारा कौन सा आएगा, वाहिद मुअन्नस का। बस ये 2 चीजें फिलहाल आपने जहन में रखनी है। अब थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि जब मुब्तदा गैर आकिल की जमा होगी तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस आएगी, ठीक। तो अब हम इसकी थोड़ी सी आगे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए, इस्माए इशारा बतौर मुब्तदा, ठीक है। अब देखें, ये किताबें हैं, ठीक है, इसमें हम ये देख लेते हैं कि मुब्तदा को हम अलग करते हैं, ये हो गया हमारा मुब्तदा, किताबें हैं, ये हो गई हमारी खबर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर हमारी क्या है, ये किताबें, ठीक है, ये गैर आकिल की जमा आ रही है, ठीक है। याद रहे कि हमने पढ़ा था आकिल इंसान, जिन, फरिश्तों के अलावा बाकी सब जितनी भी चीजें या मखलूकात है वो सब गैर आकिल में आती हैं। तो किताबें अब जमा आ गई, गैर आकिल की जमा है, यानी हम यहाँ पर फिर ये जो इशारा है यहाँ पर वाहिद मुअन्नस का लेकर आएंगे, करीब का और वाहिद मुअन्नस का। ये करीब का है ना, तो वाहिद मुअन्नस का करीब वाला इशारा लेकर आएंगे, ठीक है। ये किताबें हैं, यानी हाज़िही, अब किताबें हैं, किताबें की हमने जमा पढ़ी थी कुतुबुन, ठीक है, हाज़िही कुतुबुन, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, वो दरवाजे हैं, अब इसमें भी हम मुब्तदा सबसे पहले अलग करेंगे, वो, ये हो गया हमारा मुब्तदा, दरवाजे हैं क्या होगी, खबर, ठीक है। और अब देखें, मुब्तदा और खबर को अलग किया, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि खबर हमारी गैर आकिल की जमा है, ठीक है, पहले हम खबर को देखेंगे कि वो क्या है, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पर इशारा लेकर आएंगे, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है।
اب دروازے جو ہے غیر عاقل کی جمع آ گئی، یعنی یہاں پر ہم واحد مؤنث کا اشارہ لے کر آئیں گے، لیکن یہ دور کا ہوگا، وہ ہے نا، تو دور کا واحد مؤنث کا اشارہ ہوگا کون سا؟ وہ ابھی ہم نے سیکھا ہے تل کا، ٹھیک ہے، تل کا ابوابن، ٹھیک ہے، دور کا ہوگا تو دور کا واحد مؤنث کا آئے گا، اور اگر قریب کی بات ہوگی تو قریب کا واحد مؤنث کا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، وہ گھڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ، یہ مبتدا الگ کر لیا ہم نے، اور گھڑیاں ہیں یہ خبر الگ کر لی ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب خبر ہماری غیر عاقل کی جمع ہے، تو پھر ہم مبتدا اسی حساب سے لے کر آئیں گے، دور کا ہے تو اس لیے واحد مؤنث دور کا اشارہ آئے گا، تو کون سا آئے گا؟ تل کا، گھڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، جمع ہے تو تل کا ساعاتن، ٹھیک ہے، نکرہ کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے تو ہم نے ساعاتن لکھا۔ اسی طرح یہ کرسیاں ہیں، اب دیکھیں مبتدا کو الگ کیا، یہ مبتدا ہے ہمارا، اور اس کے متعلق خبر کیا دی جا رہی ہے؟ کرسیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کرسیاں ہیں غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس لیے اس کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ آئے گا، اور یہاں پر یہ یعنی قریب کا ہے تو پھر قریب کا واحد مؤنث کا اشارہ آئے گا، یعنی ہاذہی کراسیون، کرسیوں کی جمع ہے کراسیون، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور اسماء اشارہ کو ہم نے پہلے سیکھا الحمدللہ اس لیکچر میں۔ یہ چارٹ اچھے سے یاد کرنا ہے آپ کو، اپنے فنگر ٹپس پہ یہ چارٹ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، دور کا، قریب کا، مذکر کا، مؤنث کا، واحد، مثنیٰ، جمع، یہ سارے آپ کو اچھے سے اشارے یاد ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم جب اشارے اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنائیں گے، اور پھر بس جو ایک مین پوائنٹ ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ جو وہ ہوں گے، سوری یہ، ہاں، کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر واحد مؤنث ہی آئے گی، تو ابھی ہم نے اسی کی پریکٹس کی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔